السلام علیکم میرے بھائیوں، امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ کے کرم اور فضل سے۔ سب سے پہلے دروشی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو جی ہاں میرے بھائیوں، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے احادیث والی ویڈیوز میں ہم نے ایک سے لے کر 1 سے لے کر 58 احادیث ہم نے صحیح بخاری کی پڑھ لی تھیں، جن میں سے پہلی 7 احادیث جو تھیں وہ تھیں کتاب وحی کے بیان میں، اور 8 سے لے کر 58 تک جو تھیں وہ تھی کتاب ایمان کے بیان میں۔ اب جو ہم پڑھنے لگے ہیں وہ ہے کتاب علم کے بیان میں، دا بک آف نالج۔ تو اس کو پڑھتے ہیں۔ اس میں تقریباً 59 سے لے کر 134 تک احادیث ہیں۔ تو 58 ہم نے پڑھ لی تھیں، آج 59 پڑھتے ہیں۔ تو حدیث نمبر 59 صحیح بخاری کی۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں بیٹھے ہوئے ان سے باتیں کر رہے تھے، اتنے میں ایک دیہاتی آپ کے پاس آیا اور پوچھنے لگا کہ قیامت کب آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گفتگو میں مصروف رہے۔ بعض لوگ جو مجلس میں تھے کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیہاتی کی بات سنی لیکن پسند نہیں کی، اور بعض کہنے لگے کہ نہیں بلکہ آپ نے اس کی بات سنی ہی نہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی باتیں پوری کر چکے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، وہ قیامت کے بارے میں پوچھنے والا کہاں گیا؟ اس دیہاتی نے کہا، یا رسول اللہ، میں موجود ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایماندار دنیا سے اٹھ جائے تو قیامت قائم ہونے کا انتظار کر۔ اس نے کہا، ایماندار اٹھنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حکومت کے کاروبار نالائق لوگوں کو سونپ دیے جائیں تو قیامت کا انتظار کر۔ تو یہ تھی حدیث نمبر 59 صحیح بخاری کی، جس میں بتایا جا رہا ہے کہ حکومت کے کاروبار، یعنی کہ حکومت کسی نالائق لوگوں کو اگر سونپ دی جائے تو پھر جو ہے نا سمجھ لے کہ قیامت نزدیک ہے، تو اس کا انتظار کر، قیامت کا انتظار کر۔ تو یہ تھی حدیث نمبر 59 صحیح بخاری کی۔ اب حدیث نمبر 60۔ ایک سفر میں جو ہم نے کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پیچھے رہ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے اس وقت ملے جب عصر کی نماز کا وقت آن پہنچا تھا۔ ہم جلدی جلدی وضو کر رہے تھے، پس پاؤں کو خوب دھونے کے بدل ہم یوں ہی سا دھو رہے تھے۔ یہ حال دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے پکارا، دیکھو ایڑیوں کی خرابی دوزخ سے ہونے والی ہے۔ 2 یا 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی بلند آواز سے فرمایا۔ کہ مطلب کہ اب اتنا تیزی سے کر رہے تھے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ بھائی سکون سے وضو تو صحیح سے کر لو، پھر جو ہے نا تم بے شک نماز پڑھ لینا۔ اب وہیں کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ بلند آواز سے کہا، کہ بلند آواز سے پکارا، دیکھو ایڑیوں کی خرابی دوزخ سے ہونے والی ہے۔ 2 یا 3 بار کہا تھا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہ حدیث نمبر 60 تھی صحیح بخاری کی۔ اب حدیث نمبر 61۔ اچھا، یہ 61 میں اوپر لکھا ہوا ہے، حدیث نہیں ہے، مطلب حدیث تو ہے، حدیث کے اوپر لکھا ہوا ہے، جیسا کہ امام حمیدی نے کہا کہ ابن اینا کے نزدیک الفاظ حدثنا اور اخبرنا اور انبانا اور سمعت ایک ہی تھے، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یوں ہی کہا، حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ درحالیکہ آپ سوچو کہ سچے تھے۔ اور شقیق نے عبداللہ بن مسعود سے نقل کیا، میں نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی، اور حذیفہ نے کہا کہ ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 حدیثیں بیان کی، اور ابو العالیہ نے روایت کیا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو مطلب یہ بتایا جا رہا ہے کہ کن کن سے جو ہے نا یہ حدیث روایت کی ہوئی ہے۔ اب حدیث پڑھتے ہیں، حدیث نمبر 61 صحیح بخاری کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، درختوں میں ایک درخت ایسا ہے کہ اس کے پتے نہیں جھڑتے، اور مسلمان کی مثال اس درخت کی سی ہے، بتاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ یہ سن کر لوگوں کا خیال جنگل کے درختوں کی طرف دوڑا۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے دل میں آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، مگر میں اپنی کم سنی کی شرم سے نہ بولا۔ آخر صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے پوچھا کہ وہ کون سا درخت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے۔ تو یہ تھی حدیث نمبر 61 صحیح بخاری کی۔ اب پڑھتے ہیں حدیث نمبر 62۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے کہ اس کے پتے نہیں جڑتے، اور مسلمان کا بھی یہی مثال ہے، بتلاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ یہ سن کر لوگوں کے خیالات جنگل کے درختوں میں چلے گئے۔ عبداللہ نے کہا کہ میرے دل میں آیا کہ بتلا دوں کہ وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن وہاں بہت سے بزرگ موجود تھے، اس لیے مجھ کو شرم آئی۔ آخر صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ ہی بیان فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ اب وہاں پہ دیکھ لیں پچھلی حدیث میں کیا الفاظ تھے، اس میں کیا الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ اس میں ان کو کہا کہ کم سنی کی وجہ سے مجھے شرم آئی، ادھر لکھا ہوا ہے کہ بہت زیادہ جو ہے نا بزرگ موجود تھے، اس کی وجہ سے مجھے شرم آئی۔ تو یہ تھی حدیث نمبر 62۔ اور اب حدیث نمبر 63 صحیح بخاری کی۔ ایک بار ہم مسجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک شخص اونٹ پر سوار ہو کر آیا اور اونٹ کو مسجد میں بٹھا کر باندھ دیا، پھر پوچھنے لگا، بھائیو تم لوگوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون سے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت لوگوں میں تکیہ لگائے بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سفید رنگ والے بزرگ ہیں جو تکیہ لگائے ہوئے تشریف فرما ہیں۔ تب وہ آپ سے مخاطب ہوا کہ اے عبد المطلب کے فرزند۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو میں آپ کی بات سن رہا ہوں۔ وہ بولا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ دینی باتیں دریافت کرنا چاہتا ہوں اور ذرا سختی سے بھی پوچھوں گا۔ تو آپ نے دل میں برا نام منائیں گا، ان سے کہا کہ آپ برا جو ہے نا نام منائیے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، جو تمہارا دل چاہے پوچھو۔ تب اس نے کہا کہ میں آپ کو اس کے رب اور اگلے لوگوں کے رب تبارک و تعالیٰ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا آپ کو اللہ نے دنیا کے سب لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں یا میرے اللہ۔ پھر اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات دن میں 5 نمازیں پڑھنے کا حکم فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں یا میرے اللہ۔ پھر کہنے لگا کہ میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا کہ سال بھر میں اس مہینہ رمضان کے روزے رکھو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں یا میرے اللہ۔ پھر کہنے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ ہم میں سے جو مالدار لوگ ہیں ان سے زکوٰۃ وصول کر کے ہمارے محتاجوں میں بانٹ دیا کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں یا میرے اللہ۔ تب وہ شخص کہنے لگا کہ جو حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس سے لے آئے ہیں میں ان پر ایمان لایا، اور میں نے اپنے قوم کے لوگوں کا جو یہاں نہیں آئے ہیں بھیجا ہوا تحقیق حال کے لیے آیا ہوں۔ میرا نام زمام بن ثعلبہ ہے، میں بنی سعد بن بکر کے خاندان سے ہوں۔ اس حدیث کو لیث کی طرح موسیٰ اور علی بن عبد الحمید نے سلمان سے روایت کیا، انہوں نے ثابت
انس سے انہوں نے یہی مضمون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے۔ تو یہ تھی حدیث نمبر 63 صحیح بخاری کی۔ اب حدیث نمبر 64۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو اپنا ایک خط دے کر بھیجا اور اسے یہ حکم دیا کہ اسے حاکم بحرین کے پاس لے جائے۔ بحرین کے حاکم نے وہ خط کسریٰ شاہ ایران کے پاس بھیج دیا۔ جس وقت اس نے وہ خط پڑھا تو چاک کر ڈالا۔ راوی کہتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ ابن مسیب نے اس کے بعد مجھ سے کہا کہ اس واقعے کو سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایران کے لیے بد دعا کی کہ وہ بھی چاک شدہ خط کی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ تو یہ تھی حدیث نمبر 64۔ اب حدیث نمبر 65 پڑھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بادشاہ کے نام دعوت اسلام دینے کے لیے ایک خط لکھا یا لکھنے کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ وہ بغیر مہر کے خط نہیں پڑھتے، یعنی بے مہر کے خط کو مستند نہیں سمجھتے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی جس میں محمد رسول اللہ کندہ تھا۔ گویا میں آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اس کی سفیدی دیکھ رہا ہوں۔ شعبہ راوی حدیث کہتے ہیں کہ میں نے قتادہ سے پوچھا کہ یہ کس نے کہا کہ اس پر محمد رسول اللہ کندہ تھا؟ انہوں نے جواب دیا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو مطلب انہوں نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا تھا کہ جو ہے نا اس کے اوپر محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ یہ تھی حدیث نمبر 65 صحیح بخاری کی۔ اب حدیث نمبر 66۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے کہ 3 آدمی وہاں آئے اور ان میں سے 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچ گئے اور ایک واپس چلا گیا۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد ان میں سے ایک نے جب مجلس میں ایک جگہ کچھ گنجائش دیکھی تو وہاں بیٹھ گیا اور دوسرا اہل مجلس کے پیچھے بیٹھ گیا اور تیسرا جو تھا وہ لوٹ گیا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گفتگو سے فارغ ہوئے تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے فرمایا کہ کیا میں تمہیں 3 آدمیوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو سنو، ان میں سے ایک نے اللہ سے پناہ چاہی، اللہ نے اسے پناہ دے دی۔ دوسرے کو شرم آئی تو اللہ بھی اس سے شرمایا کہ اس سے بھی بخش دیا، اور تیسرے شخص نے منہ موڑا تو اللہ نے بھی اس سے منہ موڑ دیا۔ یہ تھوڑی سی حدیث سخت ہے۔ یہ تھی حدیث نمبر 66 صحیح بخاری کی۔ حدیث نمبر 67۔ وہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہوئے کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے اور ایک شخص نے اس کی نکیل تھام رکھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آج یہ کون سا دن ہے؟ ہم خاموش رہے حتیٰ کہ ہم سمجھے کہ آج کے دن کا آپ کا کوئی دوسرا نام اس کے نام کے علاوہ تجویز فرمائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا آج قربانی کا دن نہیں ہے؟ ہم نے عرض کیا بے شک۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون سا مہینہ ہے؟ ہم اس پر بھی خاموش رہے اور یہ ہی سمجھے کہ اس مہینے کا بھی آپ اس کے نام کے علاوہ کوئی دوسرا نام تجویز فرمائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ ذی الحج کا مہینہ نہیں ہے؟ ہم نے عرض کیا بے شک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یقیناً تمہاری جانیں اور تمہارے مال اور تمہارے آبرو تمہارے درمیان اس طرح حرام ہے جس طرح آج کے دن کی حرمت تمہارے اس مہینے اور اس شہر میں ہے۔ بس جو شخص حاضر ہے اس سے چاہیے کہ غائب کو یہ بات پہنچا دے، کیونکہ ایسا ممکن ہے کہ جو شخص یہاں موجود ہے وہ ایسے شخص کو یہ خبر پہنچائے جو اس سے زیادہ حدیث کا یاد رکھنے والا ہو۔
یہ تھی حدیث نمبر 67 صحیح بخاری کی۔ اب حدیث نمبر 68۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت فرمانے کے لیے کچھ دن مقرر کر دیے تھے، اس ڈر سے کہ کہیں ہم کبیدہ خاطر نہ ہو جائیں۔ یہ تھی حدیث نمبر 68۔ اب 69 پڑھتے ہیں صحیح بخاری کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آسانی کرو اور سختی نہ کرو، اور خوش کرو اور نفرت نہ دلاؤ۔ یہ بتا رہے تھے کہ کس طرح کے اخلاق جو ہے نا اپناؤ، کہ آسانی کرو سختی نہ کرو، خوش کرو نفرت نہ دلاؤ۔ یہ تھی حدیث نمبر 69 صحیح بخاری کی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہر جمعرات کے دن لوگوں کو وعظ سنایا کرتے تھے۔ ایک آدمی نے ان سے کہا، اے عبد الرحمن، میں چاہتا ہوں کہ تم ہمیں ہر روز وعظ سنایا کرو۔ انہوں نے فرمایا، تو سن لو کہ مجھے اس امر سے کوئی چیز مانا ہے، تو یہ کہ میں یہ بات پسند نہیں کرتا کہ کہیں تم تنگ نہ ہو جاؤ، اور میں وعظ میں تمہاری فرصت کا وقت تلاش کیا کرتا ہوں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے کہ ہم کبیدہ خاطر نہ ہو جائیں وعظ کے لیے ہمارے اوقات فرصت کا خیال رکھتے تھے۔ یہ مطلب کوئی بھی بیان ہے تو لوگوں کے جو ہے نا وقت کا خیال رکھتے تھے، کہ جو ہے نا ان کو یہ نہ ہو کہ ہم لوگ جو ہے وعظ وغیرہ یا بیان وغیرہ اگر کر رہے ہوں، کوئی بھی بات بتا رہے ہو تو ان کی جو ہے نا فرصت ان کہیں اور ہو، کہیں اور انہوں نے کام کرنا ہو ضروری، تو وہ جو ہے نا اس میں تنگ ہو، تو وہ اس چیز کا خیال رکھتے تھے کہ ان کا دیکھا جاتا تھا کہ ان کو جو ہے نا کس وقت میں آسانی ہے۔ یہ تھی حدیث نمبر 70 صحیح بخاری کی۔ اب حدیث نمبر 71۔ وہ خطبہ میں فرما رہے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص کے ساتھ اللہ تعالی بھلائی کا ارادہ کرے اسے دین کی سمجھ عنایت فرما دیتا ہے، اور میں تو محض تقسیم کرنے والا ہوں، دینے والا تو اللہ ہی ہے، اور یہ امت ہمیشہ اللہ کے حکم پر قائم رہے گی، اور جو شخص ان کی مخالفت کرے گا انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم قیامت آ جائے اور یہ عالم فنا ہو جائے۔ تو یہ تھی حدیث نمبر 71۔ اب آخری حدیث پڑھتے ہیں اور اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں۔ باقی کی احادیث جو ہیں ہم لوگ کل کی ویڈیو میں پڑھیں گے، تو آخری حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ حدیث نمبر 72 صحیح بخاری کی۔ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ مدینہ تک رہا۔ میں نے اس ایک حدیث کے سوا ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اور حدیث نہیں سنی۔ وہ کہتے تھے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجور کا ایک گابھا لایا گیا۔ اسے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے، اس کی مثال مسلمانوں کی طرح ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ یہ سن کر میں نے ارادہ کیا کہ عرض کر دوں کہ وہ درخت کھجور کا ہے، مگر چونکہ میں سب میں چھوٹا تھا اس لیے خاموش رہا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا کہ وہ کھجور ہے۔ تو یہ بالکل وہی حدیث ہے جو ہم نے شروع میں پڑھی تھی۔ اب یہ تیسرا دیکھیں لفظ کیا اس میں بنایا کہ میں سب سے چھوٹا تھا۔ پہلے میں لکھا کہ کم سنی کی وجہ سے، دوسرے میں لکھا کہ جو ہے نا بزرگ بہت زیادہ تھے۔ اب تیسری حدیث میں لکھتے ہیں کہ بھائی وہ جو ہے نا میں سب سے چھوٹا تھا اس لیے میں خاموش رہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرما دیا کہ جو ہے نا وہ کھجور کا درخت ہے۔ تو آج الحمدللہ ہم نے 59 سے لے کر تقریباً 72 تک جو ہے نا احادیثیں پڑھ لی ہیں۔ باقی کی احادیث انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ میری ویڈیو بڑی اچھی لگی ہوگی، اور آپ جو ہے نا اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور بھی لوگ جو ہے نا ہماری اس احادیث والی ویڈیوز کے ساتھ جڑتے رہیں، اور وہ بھی جو ہے نا علم کو حاصل کرتے رہیں، کیونکہ یہ علم جو ہے نا ہمارے لیے مقصد ہے، دنیاوی علم جو ہے وہ ہمارے لیے ضرورت ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ جو ہے جو بھی حق بات ہم نے سنی ہے کہی ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برائی سے بچائے، اور ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن سے وہ راضی ہو، ان اعمال سے بچائے جن سے وہ ناراض ہو۔ ملیں گے انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ وما علینا الا البلاغ۔